عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف کتاب الزہد والرقائق میں تذکرہ فرمایا ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان وقت کی قدر کرے۔ کس کی قدر کرے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بیان فرمائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مائک خراب ہونے سے پہلے جو جذبہ تھا اب وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے، اب مختصراً 5 یا 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ آپ دل جمعی کا ثبوت دیجئے۔ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں برادران وطن بھی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے برادران وطن کو بھی عزت دی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی پر غلط نظر ڈالتا ہے تو اس کی بھی آنکھ پھوڑ دیجئے، اور اگر کوئی برادران وطن کی لڑکیوں پر بھی غلط نظروں سے دیکھتا ہے تو اس کی بھی آنکھ پھوڑ دیجئے۔ یہ اسلام کی مکمل ضابطہ حیات اور تعلیم ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ اگر کوئی غیر ہمارے پڑوس میں پس گیا اور اس کو اگر کوئی تکلیف دے رہا تو ایک غیرت ایمان ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، انسانیت ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی یا بہنوں کو اور پڑوسیوں کو بھی کوئی ستائے تو مسلمان کا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنی طرف سے ان کا دفاع کرے۔ یہ ہمارا مذہب اسلام، اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں برادران وطن بھی آئے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث بیان فرمائی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے 2 نعمتیں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 2 نعمتیں ملتی ہے، اور جن 2 نعمتوں کے بارے میں انسان بڑا لاپرواہ ہوتا ہے، بہت لاپرواہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ اللہ کی طرف سے انسان کو 2 نعمتیں دی جاتی ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ اور جانتے ہیں ان 2 نعمتوں کی ناقدری سب سے زیادہ انسان کرتا ہے۔ مثلا انسان کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے صحت اور تندرستی کی نعمت، تو تندرستی کی نعمت میں اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے، لیکن ہمارا معاشرہ تندرستی کی حالت میں گناہوں کے اندر اپنے وقت کو برباد کرتا ہے۔ آج نوجوان جو برباد ہو رہے ہیں، موبائل سب سے بڑا برائی کی جو سب سے بڑی جڑ ہے وہ موبائل ہے۔ صحت کی نعمت ہے اور گناہ کر رہے ہیں، اور اپنی جوانی پر اور اپنے غرور، انہیں اپنے جوانی پر غرور ہے اور اپنی طاقت پر انہیں ناز ہے۔ جب صحت رہتی ہے تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، جب صحت رہتی ہے تو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، جب صحت رہتی ہے تو اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتا ہے، اور جب فرصت ملتی ہے، فرصت کے لمحات ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو یہ حدیث مبارکہ انسان کو پیغام دے رہی ہے کہ اگر آپ کو 2 نعمتیں مل جائے، ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت، تو اے میرے بندو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ان 2 نعمتوں کی قدر کر لیجئے گا، ورنہ یاد رکھیے گا کل میدان محشر میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ پڑھیے قرآن، یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بال بچوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن بڑا ہولناکی کا منظر ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے صحت کی نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو نماز پڑھیے۔ آج حق بات کہہ رہا ہوں، آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، دل بھائی دیکھیے گا، علماء کرام کی توجہ چاہتے ہیں۔ ابھی کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور جلسے میں آئے، کہا جا رہے ہیں جلسہ دستار بندی پر، خدا کی قسم علماء بیٹھے ہیں، اور آپ کے دھنباد کے قاضی شہر مفتی شاہد صاحب بھی بیٹھے، وہ مسئلہ پوچھ لیجئے کہ جلسہ کرانا کوئی نہ تو فرض ہے نہ تو سنت ہے، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر پوری زندگی میں کبھی بھی آپ نے جلسہ نہیں کرایا تو انشاءاللہ اگر آپ سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا تو آپ کے گناہوں کے بوجھ ہم اپنے کندھوں پر لینے کے لیے تیار ہیں۔
لیکن ہاں اگر ایک وقت فرض نماز آپ چھوڑ دیں تو کل قیامت کے دن اس کا سوال ضرور ہوگا. اس لیے جلسہ سننے آئے ہیں، عمل کر کے جائیں اور انشاءاللہ یہ پیغام لے کر جائیں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو بے درست کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کریں گے. ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، علماء بیٹھے جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شمار بڑے محدث میں ہوتا ہے، آپ کا شمار بہت بڑے محدث میں ہوتا ہے. آپ کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا دور تھا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک امیر اور کبیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا. کس سے؟ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور جس کے گھر میں امیر اور کبیر کی زندگی ہو تو تھوڑی سی اس کی عیش و عشرت ہو جاتی ہے، وہ گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شروع زندگی میں ان کا شوق تھا گانا بجانا. کیا شوق تھا؟ گانا بجانا. تو روایت میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک سیب کا باغ تھا. کیا تھا؟ سیب کا باغ. جب موسم پھل کا وقت آیا تو وہ اپنے باغ میں اپنے بال بچوں کو لے کر چلے گئے. حدیث کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. تو اپنے بال بچوں کو لے کر چلے گئے اور اس باغ میں اور بھی لوگوں کو بلایا اور شراب کا دور چلا. ایک طرف لوگ جمع ہے، گانا بجا رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ خود موسیقار تھے. آپ بہت اچھا گانا بجانا اور بہت اچھا موسیقار تھے. جو باجا جس سے آپ بجاتے تھے اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ اس کو بنانا بھی جانتے. روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں کو بلایا، خود بھی شراب پیے ہوئے اور گانا گا رہے اور محفلیں جمی ہوئی ہے. میں اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت دینا چاہتا ہوں جو ہر وقت اپنے کانوں پر ہیئر فون ٹھوس کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو رات بھر گندی پکچریں اور رات بھر گندی فلمیں دیکھ کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں. جس کانوں کے ذریعے قرآن سننا چاہیے آج ان کانوں کے ذریعے ہم گانا سن رہے. سنو اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے اس واقعے سے امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہتے. جو لوگ رات بھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، سن لو آج یہاں جو کچھ بھی کر لو لیکن کل قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ کی حکومت ہوگی. اللہ اعلان فرمائیں گے الملک یومئذ للہ. اللہ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ خود فرمائیں گے الملک یومئذ للہ. آج تو صرف اور صرف اللہ کی بادشاہت ہے، میری بادشاہت ہے. تو روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ گانا بجائے اور گانا بجاتے بجاتے سو گئے. اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو دوبارہ جو موسیقار تھے اس کو بجانا شروع کیا تو گانے کی آواز نہیں آ رہی. حالانکہ خود بہت بڑے ماہر تھے اس باجے کو بنانے پر، تار کو جوڑا اور بنایا، لیکن گانے کی آواز نہیں آ رہی. ایک بے قرآن کریم کی آواز آ رہی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یہ آواز آ رہی. کیا اب بھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے ایمان والوں کا دل نرم نہیں ہوا ہے؟ کیا گناہوں سے باز آ کر اللہ کی یادیں ان کو نہ ستا رہی ہے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اے نوجوانوں جو رات کی تنہائی میں اور دن کے اجالے میں گناہ کر رہے، ذرا اس لمحے کو یاد کرو جب اللہ فرمائیں گے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. جب انسان کو اللہ فرمائیں گے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ لیٹے اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس باجے سے یہ آواز آ رہی. اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جہاں بیٹھے تھے
اس کے قریب ایک درخت پر ایک پرندے کی زبان سے آواز آ رہی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی دل کی جو کیفیت تھی وہ بدل جاتی ہے اور فوراً دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، قالوا بلا قد آن یا ربی یا ربی، قالوا بلا قد آن، اے میرے پروردگار کیوں نہیں، اب وہ وقت آ گیا کہ توبہ کریں۔ اور روایت میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وقت کے اتنے بڑے محدث بنے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر لوگوں نے تنقید کی، حضرت امام مسلم پر لوگوں نے تنقید کی، لیکن میری نظر میں کسی کتاب میں یہ بات نہیں گزری کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی روایت کو اور آپ کی حدیث پر کسی نے تنقید کی۔ اور یہ آپ کا مقام تھا اور یہ آپ کی عزت تھی، عزت اللہ نے دی، انہوں نے وقت کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام اونچا کر دیا۔ وقت نہیں ہے، ورنہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کی شان میں اور وقت کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ہارون رشید کے دربار میں کیا مقام دیا اور کیا عزتیں دی اور کیا آپ کے درجات کو بلند کیے۔ بس دو باتوں کو ٹھال لیجئے، آج سے یہ طے کر لے مجمع والے انشاءاللہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے اور گناہوں کو چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، اسٹیج سے بھی تائید چاہتے ہیں، آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کریں اور جلسہ اسی وقت کامیاب ہوگا جب آپ یہاں سے جائیں تو اپنی زندگی کے اندر، اپنے بال بچوں کے اندر، اپنے پورے گھرانے میں انقلاب برپا کر کے جائے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔